خالد رضی اللہ عنہ کافی عرصے تک ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں لڑتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تمام پلاننگ انہی کے مشورے سے کرتے تھے اور یہ دونوں کمانڈر مل کر جنگی تیاری کرتے تھے۔ تاہم اس پلان پر عمل درآمد خالد رضی اللہ عنہ کروایا کرتے تھے۔ 4 سال بعد عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں تمام جنگی خدمات کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا حکم دیا۔ طبری نے اس سلسلے میں سیف بن عمر کی روایت نقل کی ہے، جو کہ نہایت ہی ضعیف اور راوی ہے اور جھوٹی روایت کے لیے مشہور ہے۔ اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے معاذ اللہ عمر رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ سے متعلق دل میں کینہ رکھتے تھے۔ خلافت سنبھالتے ہی انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو معزول کر کے مدینہ واپس بلا لیا، ان کی تذلیل کی اور ان کا آدھا مال لے کر بیت المال میں داخل فرما دیا۔ ان کا خیال تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ناقابل اعتماد اور ضعیف روایت ہے اور ان دونوں بزرگوں پر بہتان ہے۔ ہاں، ایسا ضرور ممکن ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ سے مال غنیمت کے حصوں کی تقسیم میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے حساب کیا تو ان کی طرف کچھ رقم زائد نکلی، جو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے لے کر بیت المال میں داخل کر دی اور شام کے لوگوں کو تحریر لکھ کر بھیجی، جس میں خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی وجوہات بیان کی۔ روایت یہ ہے، جب خالد عمر کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا، میں نے آپ کی یہ شکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی، واللہ آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی؟ انہوں نے جواب دیا، مال غنیمت اور میرے مقررہ حصوں سے 60,000 سے زائد جو رقم ہو وہ بیت المال کی ہے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساز و سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف 20,000 نکلے۔ اس رقم کو انہوں نے بیت المال میں داخل کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خالد، واللہ آپ میرے نزدیک نہایت ہی معزز شخصیت ہیں، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ عدی بن سہیل کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شہر والوں کو لکھ کر بھیجا، میں نے خالد کو ناراضگی یا بددیانتی کی وجہ سے معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہوا وہ ان پر بے حد بھروسہ اور اعتماد نہ کریں اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ انہیں حقیقت معلوم ہو جائے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، اس لیے انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ طبری کی دلچسپ بات ہے کہ یہ روایت بھی سیف بن عمر ہی نے روایت کی ہے اور ان صاحب کی دونوں روایتوں میں تضاد موجود ہے۔ ہمارے نزدیک یہ دوسری ہی درست ہے۔ اس روایت سے خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کی ایک اور وجہ سامنے آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض مسلمانوں کے اندر یہ تصور پیدا ہو گیا تھا کہ جو فتوحات ہو رہی ہیں وہ خالد رضی اللہ عنہ کی موجودگی کی وجہ سے ہیں۔ اس طرح ان میں شخصیت پرستی پیدا ہو۔ اگلا مارکا ایک ہی ہفتے بعد آ گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو فوج کی کمان لیے ابھی ایک ہی ہفتہ گزرا تھا۔ انہیں اطلاع دی گئی کہ ایک اجنبی ان سے ملنے آیا ہے، اپنے آپ کو عربی ظاہر کرتا ہے لیکن عیسائی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلا لیا۔ اجنبی تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سب کو باہر نکال دیا۔ کیا مسلمان سالار اعلیٰ ایک عیسائی عرب پر اعتبار کرے گا؟ اس عیسائی نے کہا، اگر مال غنیمت کی ضرورت ہے تو ایک جگہ بتاتا ہوں، حملہ کریں اور مالا مال ہو جائیں، پہلے یہ بتا کہ تو ہم پر اتنی مہربانی کرنے کیوں آیا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رومی تیرے ہم مذہب ہیں، تو انہیں کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اپنے وطن کی محبت کی خاطر۔ عیسائی نے جواب دیا، رومی میرے ہم مذہب ہیں تو ہیں، لیکن زندہ عیسائیوں کو شیروں کے آگے رومیوں نے ہی ڈالا تھا اور عیسیٰ کو مسلوب کرنے والے رومی ہی تھے۔ میں ان کی شہنشاہی دیکھ رہا ہوں، یہ رعایا کو انسان نہیں سمجھتے۔ میں نے مفتوحہ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی دیکھی ہے، آپ رعایا کو انسانیت کا درجہ دیتے ہیں۔ میں رومیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں، میرے دل میں صرف اپنا ہی نہیں پوری انسانیت کا درد ہے۔ میں مسلمان نہیں، لیکن میں یہ تو فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں عربی ہوں اور عرب کے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس عیسائی عرب نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو متاثر کر لیا۔
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ بتا رہا ہے جہاں حملہ کرنا ہے؟ ابو القدس، عیسائی عرب نے جواب دیا، اور یہ بتا کر کہ یہ مقام ابو القدس کتنی دور اور کہاں ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ 2-3 دنوں بعد وہاں ایک میلہ شروع ہونے والا ہے، اس میں دور دور کے تاجر بیچنے کے لیے مال لائیں گے، بڑی قیمتی ایشیا کی دکانیں لگیں گی، بڑے دولت مند خریدار آئیں گے۔ اگر آپ کو مال غنیمت چاہیے تو چھوٹا سا ایک دستہ بھیج کر سارے میلے کا مال سمیٹ لیں۔ کیا اس میلے کی حفاظت کے لیے رومی فوج کا کوئی دستہ وہاں ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ نہیں ہوگا، عیسائی عرب نے جواب دیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ بحیرہ روم کے ساحلی شہر طرابلس میں رومی فوج موجود ہے، وہاں سے فوج اتنی جلدی ابو القدس نہیں پہنچ سکتی۔ آپ کے لیے میدان صاف ہے۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے زیادہ دیر یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس میلے کو موٹا اور آسان شکار سمجھا۔ انہوں نے اپنے مشیر سالاروں کو بلایا، جن میں خالد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ عیسائی عرب نے انہیں کیا بتایا ہے، یہ مال غنیمت ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو القدس دشمن کا علاقہ ہے اور اس دشمن کے ساتھ ہماری جنگ ہے۔ جنگ کی صورت میں میلے پر ہمارا چھاپا جائز ہے، اس سے رومیوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے باری باری سب کو دیکھا اور کہنے لگے، تم میں کون اس چھاپے مار کاروائی کے لیے جانا چاہتا ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نظریں خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ نظریں خالد رضی اللہ عنہ پر جما لینے کا مطلب یہی تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس چھاپے کے لیے پیش کریں، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اس طرح خاموش بیٹھے رہے جیسے اس کام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ظاہر ہے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خالد رضی اللہ عنہ کی خاموشی اور بے رخی سے بہت مایوسی ہوئی ہوگی۔ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ رویہ ان کی معزولی کا رد عمل ہے۔ وہاں ایک نوجوان بھی موجود تھا، اس کے چہرے پر داڑھی ابھی ابھی آئی تھی۔ میں جاؤں گا، یہ نوجوان بول اٹھا۔ یہ فیصلہ سالار اعلیٰ کریں گے کہ میرے ساتھ کتنی نفری ہوگی۔ کیا تو ابھی کامسن نہیں ابن جعفر؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور ایک بار پھر خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ لا تعلق بیٹھے تھے۔ امین الامت، نوجوان نے جواب دیا، میں مدینہ سے آیا ہی کیوں ہوں؟ میں کچھ کر کے دکھانا چاہتا ہوں۔ کیا میرے بزرگ بھول گئے ہیں کہ میرے سر پر اپنے شہید باپ کا قرض ہے؟ امین الامت، میں کمسن ضرور ہوں لیکن اناڑی نہیں ہوں، بزدل نہیں ہوں، کچھ سیکھ کر آیا ہوں۔ کیا میرے بزرگ میری حوصلہ شکنی کریں گے؟ خدا کی قسم ابن جعفر، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی۔ 500 سواروں کا دستہ لے لے، تو اس دستے کا سالار ہوگا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک کمسن لڑکے کو 500 سواروں کا سالار غالباً یہ سوچ کر بنا دیا تھا کہ یہ چھاپا نہایت آسان تھا۔ وہاں پر کوئی فوج نہیں تھی جو ان سواروں کے مقابلے میں آتی۔ یہ نوجوان کوئی عام سا لڑکا نہیں تھا، اس کا نام عبداللہ تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ جعفر رضی اللہ عنہ موتا کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ اس رات جان پورا تھا، شعبان کی 15 تاریخ تھی۔ عیسوی سن کے مطابق یہ 14 اکتوبر 634 کی رات تھی۔ نوجوان عبداللہ 500 سواروں کو ساتھ لے کر رات میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نامور مجاہد ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ دستہ اس وقت روانہ کیا گیا تھا جب میلہ شروع ہو چکا تھا۔ عبداللہ کا دستہ صبح طلوع ہو چکی تھی جب وہاں پہنچا۔ میلہ کیا تھا؟ وہ تو خیموں، شامیانوں اور کناتوں کا ایک گاؤں آباد تھا، اور یہ گاؤں بہت ہی خوبصورت تھا۔ دکانوں پر بڑا ہی قیمتی مال سجا ہوا تھا۔ میلے کی رونق جاگ اٹھی۔ عبداللہ نوجوان تھا، وہ اپنے آپ کو اناڑی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اناڑی پن کا ہی مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے انہیں ایک تو جاسوس یہ دیکھنے کے لیے بھیجنے چاہیے تھے کہ رومی فوج کا کوئی دستہ قریب کہیں موجود ہے یا نہیں، اور میلے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بہروپ میں رومی فوجی تو نہیں۔ اس نے وہاں جاتے ہی حملے کا حکم دے دیا۔ 500 مسلمان سوار میلے کے ارد گرد گھیرا ڈالنے لگے
اور اچانک کم و بیش 5,000 رومی سوار جانے کہاں سے نکل آئے اور میلے اور مسلمان سواروں کو نرغے میں لینے لگے۔ 500 کا مقابلہ 5,000 سے تھا اور صورت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمان سوار گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کی تباہی لازم تھی۔ یہ 5,000 رومی سالار میلے کی حفاظت کے لیے وہاں قریب ہی موجود تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان بہت تیز پیش قدمی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فوج اچانک آ جائے اور میلے کو لوٹ لے۔ مسلمان سوار رومی سواروں کے گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے دوڑا رہے تھے، لیکن کہاں 500 اور کہاں 5,000۔ مسلمان جدھر جاتے تھے ادھر سے روک لیے جاتے تھے۔ میلے میں بھگدڑ مچ گئی، لوگوں کی چیخ پکار تھی، دکاندار اپنا مال سمیٹ رہے تھے اور جن کے پاس رقمیں تھیں وہ بھاگ رہے تھے۔ کئی ایک گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ مسلمان ہر میدان میں قلیل تعداد میں لڑے ہیں، اس سے انہیں اپنے لشکر سے کئی گنا زیادہ لشکر سے لڑنے اور فتح یاب ہونے کا تجربہ تھا۔ انہوں نے 500 کی تعداد میں 5,000 کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ انہوں نے کسی کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے آپ کو گول ترتیب میں کر لیا اور رومیوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ عبداللہ لڑ سکتا تھا، اس خطرناک صورتحال میں اپنے سواروں کی قیادت نہیں کر سکتا تھا، وہ سپاہیوں کی طرح بے جگری سے لڑ رہا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی جان پر کھیل کر لڑ رہے تھے۔ تمام سوار آگے بڑھ بڑھ کر رومیوں پر حملے کر رہے تھے اور رومیوں کے حملے روکتے بھی تھے۔ ان کی گول ترتیب اس طرح تھی کہ سب کے منہ باہر کی طرف تھے، یعنی ان کا عقب تھا ہی نہیں جس پر دشمن کے حملے کا خطرہ ہوتا۔ رومیوں نے جب مسلمانوں کو اس انوکھی ترتیب میں دیکھا تو وہ سٹ پٹائے اور آگے بڑھنے میں محتاط ہو گئے، لیکن ان کی تعداد 10 گنا تھی اور وہ لڑنا جانتے تھے۔ ان کے محتاط ہونے سے صرف یہ فرق پڑا تھا کہ مسلمانوں کی تباہی تھوڑی سی دیر کے لیے ملتوی ہو گئی تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ 500 سوار 5,000 سواروں کے نرغے سے زندہ نکل آتے۔ یہ 500 مجاہدین اپنے سالار اعلیٰ کی ایک خطرناک لغزش کی سزا بھگت رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ امین الامت تھے، زاہد و تقویٰ میں بے مثال تھے، صحابہ کرام میں ان کا مقام سب سے بلند تھا، لیکن حکومت کرنے کے لیے اور فوج کی قیادت کے لیے اور جنگی امور اور کارروائیوں میں فیصلے کرنے کے لیے صرف ان اوصاف کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اوصاف بعض حالات میں قوم اور فوج کو لے ڈوبتے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی سادگی کا یہ اثر کہ انہوں نے ایک عیسائی پر اعتماد کیا اور محض مال غنیمت کی خاطر 500 سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں یہ معلوم کیے بغیر بھیج دیا کہ وہاں دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، اگلی پیش قدمی کا منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور فوج آرام کر رہی تھی۔ ایک گھوڑ سوار گھوڑا سر پر دوڑاتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ سوار کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خیمے میں داخل ہو گیا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کے چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی تھی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار اعلیٰ، اس نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، وہ سب مارے جا چکے ہوں گے، وہ گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون کس کے گھیرے میں آیا ہوا ہے؟ ابو القدس، سوار نے کہا۔ ابو القدس کے 500 سواروں کی بات کر رہا ہوں، ان کی مدد کو جلدی پہنچے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے ان سب نے لکھا ہے کہ یہ واحد سوار تھا جو میلے میں بھگدڑ مچ جانے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے رومیوں کے گھیرے سے نکل آیا تھا۔ ابھی گھیرا مکمل نہیں ہوا تھا۔ اس مجاہد نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے ساتھیوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے انتہائی تیز رفتار سے گھوڑا دوڑایا اور دمشق پہنچا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے بولتے ہوئے تفصیل سے بتایا کہ ابو القدس کے میلے میں کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا رنگ زرد ہو گیا۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پریشانی کا گہرا تاثر تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تیرے سوا انہیں گھیرے سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ جاؤ، فوراً جاؤ، اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جوش سے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کے انتظار میں تھا امین الامت، مجھے معاف کر دینا ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں نے تیری نیت پر شک کیا تھا، اس لیے حکم نہ دیا۔ میرا خیال تھا
کہ معزولی نے تیرے اوپر بہت بڑا اثر کیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھ پر ایک بچے کو سالار اعلیٰ مقرر کر دیا جائے گا تو میں اس کا بھی مطیع رہوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین الامت نے کہا ہے، کیا میں ایسے گناہ کی جرات کر سکتا ہوں کہ تیرا حکم نہ مانوں؟ میں تو تیرے قدموں کی خاک کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقعی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کچھ دیر ابن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھتے رہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جا ابو سلیمان، اپنے بھائیوں کی جانیں بچا۔ تاریخوں میں ایسی تفصیلات نہیں ملتی کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ کتنے سو یا کتنے ہزار سوار لے گئے۔ باقی حالات مختلف تاریخوں میں بیان کیے گئے ہیں۔